اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام. یہ چپلیں جو ہیں نا، یہ یہاں پر کوشش کیا کریں نہ اتارا کریں، آپ ادھر اتارا کریں. یہ جو کارپیٹ سے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ فٹ ریسٹ سے، ان پر ان سے پیچھے اس طرف اتارا کریں، وہاں پر آپ کی سیو بھی رہیں گی. یہاں سے پھر چپلیں چینج ہو جاتی ہیں. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم. ہم نے کل بات کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام تھا حضرت ہاشم. حضرت ہاشم جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اور یہ 4 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ 4 بھائی تھے. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آگے اولاد تھی، آپ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد المطلب. کیا نام تھا؟ ان کا اصل نام شیبہ تھا. کیا نام تھا؟ شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر کے بال سفید تھے، اس لیے ان کو شیبہ کہا جاتا ہے. اور ان کی جو پرورش کی ہے، یہ مطلب نام کے بزرگ تھے، انہوں نے کی ہے، اس لیے ان کو عبد المطلب کہا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، یہ ان کی وفات جو ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں. کتنی؟ یہ ان کا مزار جو ہے، جن کی جو تدفین ہوئی ہے، یہ غزہ میں ہوئی ہے، فلسطین، یعنی اس وقت یہ شام کا علاقہ تھا. حضرت ہاشم کے بعض کہتے ہیں 2 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 3 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 4 اور 5 بھی لفظ آیا ہے. اور آپ کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ آپ کے 2 یا 4 بیٹیاں تھیں. خیر، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے دادا تھے، ان کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً جو سب سے زیادہ کول ہے، یعنی سب سے زیادہ تعداد کا کول ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے. عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ اور ایک بیوی سے نہیں تھے، ایک زوجہ سے آپ نے 2-3 شادیاں کی تھیں، ان سے آپ کے 12 بیٹے تھے. بعض کہتے ہیں 11 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 10 بیٹے تھے، اور 9 پر سب کا اتفاق ہے. کم از کم تعداد جو ہے وہ 9 ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً کم از کم 9 اور زیادہ سے زیادہ بیٹوں کی جو تعداد کتب سیرت میں آئی ہے وہ ہے تقریباً 12. آپ کی 4 یا 6 بیٹیاں تھیں. آپ کی 4 یا 6 بیٹیاں تھیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے دادا تھے، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا آپ کا؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے. یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. 2 وہ بزرگ جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا، میں ان کا بیٹا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے نمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربان کیا گیا. مطلب چھری تو نہیں چلی، لیکن اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم، ہم نے تمہیں جو حکم دیا تم نے وہ پورا کر دکھایا. مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا. تو دوسرا پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا سلسلہ یہ چلتے چلتے حضرت عبداللہ جو تھے. حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ میرے گھر اگر 10 بیٹے ہوں تو سب سے پیارے بیٹے کو میں رب کی راہ میں قربان کروں گا. تو ایسے ہوا کہ آخر میں سب سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے 10ویں نمبر پر. بعض کہتے ہیں آپ کا نمبر 12واں تھا. تو آپ کے گھر یہ پیدا ہوئے، تو اب بات آئی کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. لیکن پھر وہاں پر کہ قرہ ڈالا گیا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ نام حضرت عبداللہ کا آیا. تو چوتھی مرتبہ جب ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کی قربانی کا آیا. تو تقریباً 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے فدیے میں ذبح کیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا عبد المطلب اور آپ کی دادی صاحبہ کا نام تھا فاطمہ. کیا نام تھا؟ فاطمہ. اسی طرح آپ کے پردادا کا نام تھا ہاشم اور آپ کی پردادی صاحبہ کا نام غالباً سلمہ تھا. کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے ان کو آپ کے والد صاحب یعنی حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کھجوریں لینے کے لیے مدینہ شریف، اور ایک میں غزہ بھیجا فلسطین کی طرف. وہ اس وقت شام کا علاقہ تھا. غزہ جو ہے یہ کس فلسطین موجودہ، یہ اس وقت شام کے ایریے میں آتا تھا، شام کے علاقے میں آتا تھا. واپسی پر ایک کول یہ ہے کہ آپ شام گئے، غزہ گئے، وہاں سے واپس آئے مدینہ شریف. مدینہ شریف آپ ہو گئے بیمار اور وہاں پر آپ کا وصال ہو گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو حضرت عبد المطلب نے بھیجا تھا مدینہ شریف اور وہیں پر بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں ان کا وصال ہو گیا. نبی پاک اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں حقیقی، کوئی بہن نہیں. حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی آپس میں محبت بہت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً میں نے کہا 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یہ آپ جو قرآن پاک کی سورت فیل پڑھتے ہیں، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو سورہ فیل پڑھتے ہیں، اصحاب فیل کا واقعہ، وہ جو ابرہہ تھا، یہ گورنر تھا یمن کے علاقے صنعا کا، یہ گورنر تھا. تو اس نے ہاتھیوں کے ایک لشکر کے ساتھ مکہ شریف پر حملہ کیا تھا. اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود. کیا نام تھا؟ وہ سب سے بڑا ہاتھی وہی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، 2 مہینے یعنی 60 دن پہلے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اور 55 دن پہلے یعنی حضرت عبداللہ کے وصال کے تقریباً 5 دن بعد ابرہہ نے ایک بڑے لشکر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ شریف پر حملہ کیا. اس وقت مکہ والوں کے سردار تھے حضرت عبد المطلب. کون تھے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. وہ اس وقت مکہ والوں کے کیا تھے؟ سربراہ تھے. تو وجہ کیا تھی کہ اس نے ابرہہ نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیوں کیا، اس نے مسمار کرنے کی کوشش کیوں کی؟ وجہ یہ تھی کہ اہل حرم کا یعنی مکہ شریف کا کوئی قریش میں سے کوئی بندہ گیا یمن، اس نے دیکھا کہ اس ابرہہ نے بیت اللہ شریف کی طرز پر ایک اور چیز بنوائی ہوئی ہے کہ لوگ وہاں پر نہ جائیں اور یہاں پر اس کا طواف کریں. اسے بڑا غضب آیا، اپنے علاقے کی محبت تھی، یہ بیت اللہ شریف کی محبت تھی. اس نے پاخانہ کر کے جو ہے نا، اس نے جو ابرہہ نے بنائی ہوئی تھی نا عمارت سی، اس پر لگا دیا اور کہا ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، طواف ہم اسی کا کریں گے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو اس کو بڑا غضب آیا. اس نے کہا کہ جس کعبے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، ہماری عبادت گاہ کو ناپاک کیا ہے، ہم اس کعبے کو ہی گرا دیں گے. لہٰذا وہ ایک بڑا لشکر لے کر آیا، وہاں سے یمن سے لشکر لے کر آیا مکہ شریف یعنی بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے. یہاں تک سمجھ آ گئی. لیکن اللہ عز و جل نے کرم کیا، اللہ عز و جل نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مکہ والوں کی حفاظت فرمائی، اور وہ ابابیل چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر پتھروں کی برسات کی اور وہ ہاتھی مر گئے. خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارکہ کا وقت آیا تو وہ منظر ہی کچھ اور تھا. عیسوی اعتبار سے 20 اپریل سن 571 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسلامی مہینے کیلنڈر کے اعتبار سے
معتبر یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے والد صاحب اس وقت حیات نہیں تھے, ان کا وصال ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں, سب سے پہلے جس ہستی نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت شفا. کیا نام ہے؟ یہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ صاحبہ ہے, حضرت شفا. تو اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص فیض ہے. جس ہستی نے سب سے پہلے آپ کو دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں آپ کو لیا, حضرت شفا, اللہ عز و جل نے اتنی جو انہوں نے خدمت کی, اپنے ہاتھوں میں سرکار کو لیا پیدائش کے وقت, اللہ عز و جل نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ انہیں سرکار کی صحابیہ ہونے کا شرف عطا فرمایا. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے جو دودھ پلایا حضرت آمنہ نے, ان کے بعد جو دودھ پلایا حضرت سویبہ نے. کس نے؟ حضرت سویبہ جو ہیں یہ ابو لہب کی ایک غلام تھی, لونڈی تھی. تو انہوں نے حضرت سویبہ جو تھی سب سے پہلے حضرت آمنہ کے بعد سب سے پہلے انہوں نے سرکار کو چند دنوں تک دودھ پلایا ہے. تو اسی نے جا کر ابو لہب کو انہوں نے جا کر ابو لہب کو بتایا تھا کہ تمہارے گھر بتیجے یعنی تمہارے بتیجے کے جو ہے وہ گھر تمہارے گھر بتیجا پیدا ہوا ہے. کیا پیدا ہوا ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ اور یہ ابو لہب آپس میں بھائی تھے, یہ چچا تھا نا سرکار کا. تو اس نے اس خوشی میں حضرت سویبہ کو کہا تھا تو آزاد ہے. تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو خواب میں کسی نے دیکھا, بخاری میں موجود ہے, کہ اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے. ابو لہب جیسا بدکماش آدمی جس نے سرکار کو بڑی اذیتیں دی, تو اس نے کہا کہ مجھے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. ہاں, سوموار والے دن مجھے شہادت کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے, عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نے اپنے بتیجے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں سرکار دو عالم کی پیدائش کی خوشی کرنے سے اللہ عز و جل کچھ فیض عطا فرماتا ہی ہے. مجھے کسی نے کہا نا کہ یہ بدعت ہے تو فلاں فلاں, میں نے کہا کیا کریں, چلیں آپ ہی بتا دیں, 12 ربیع الاول کو کیا کریں. میں نے کہا سوگ منایا کریں, یعنی وہ 3 دن ہوتا ہے. خوشی منایا کریں, وہ جی بدعت ہوتی ہے. میں نے کہا کیا کریں, ماتم کیا کریں, کیا کریں, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, اوپر چپ کر کے بیٹھ جائیں, کیا کریں. درود پاک پڑھیے صلوات و سلام. اچھا خیر, حضرت سویبہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا حضرت ام ایمن نے. حضرت ام ایمن جو تھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی لونڈی تھی, یعنی ان کی غلام تھی. ان کی کیا تھی؟ غلام تھی. حضرت ام ایمن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 سال تک دودھ پلانے والی ہستی کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی دودھ پلایا ہے, حضرت سویبہ نے بھی دودھ پلایا ہے, حضرت ام ایمن نے بھی دودھ پلایا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے انا ابن الاواتکی, میں آتکا عورتوں کا بیٹا ہوں. یہ بات اس لیے سرکار نے ارشاد فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ چہرہ بڑا حسین تھا تو لوگ دیکھ کر ہی محبت میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو 2 عورتوں نے, ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت کے ساتھ محبت کے ساتھ جب اپنے سینے سے لگایا تو اللہ نے ان کو بھی دودھ عطا فرما دیا. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے دودھ پلایا اللہ عز و جل نے اسے نور ایمان عطا فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں چلی گئی, قبیلہ بنو سعد میں چلی گئی. سعدیہ قبیلہ چونکہ سعد تھا اس سے سعدیہ, یعنی آپ قبیلہ سعد کی خاتون تھی. 2 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دودھ پلایا. اہل عرب کا, اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, پیدائش کے لیے, جو حرم شریف تھا نا اس وقت مکہ شریف, یہ شہر کنسیڈر کیا جاتا تھا. جیسے میرپور
ٹھیک ہے، یہ شہر کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو وہ لوگ اپنے بچوں کو پیور عربی زبان سکھانے کے لیے، عرب کی تہذیب سے روشناس کرنے کے لیے، عرب کی تہذیب سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے. اور گاؤں دیہاتوں کی جو عورتیں تھیں، دور دراز کے علاقوں کے لوگ جو تھے، جو مالی طور پر مضبوط تو نہیں تھے، لیکن ان کا کام کیا ہوتا تھا، وہ بہار کے موسم میں یا خزاں کے موسم میں بیت اللہ یہ مکہ شریف آیا کرتے تھے. یہاں کے جو رئیس لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ اپنی اولادوں کو ان کے سپرد کیا کرتے تھے. یہ کچھ عرصے تک ان کی پرورش کیا کرتے تھے. خیر 2 سال بعد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس واپس دے کر جب آئی نا، پھر دل پریشان ہوا. پھر دوبارہ عرض کی کہ آپ مجھے کچھ دن کے لیے دوبارہ یہ دے دیں. کتنے دن؟ کچھ دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے دوبارہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے گئے. خیر میں وہ معجزات کا ذکر تو نہیں اس طرف جانا چاہتا، آپ کو سمجھانے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ صاحبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت آمنہ کے سسر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میں اپنے خامند کی قبر پر جانا چاہتی ہوں مدینہ شریف. یہ بھی آپ نے پہلی بار ہی شاید سنا ہو کہ حضرت آمنہ کا وصال کا قصہ کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کہا کہ میں، اب میرا بچہ تھوڑا سا سفر کے قابل ہو گیا ہے، تو میں ان کو ساتھ لے کر مدینہ جانا چاہتی ہوں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا وصال مدینہ میں ہوا تھا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی تھی. وہیں پر ان کی تدفین ہوئی تھی. اور آپ جو ہے ان کو مکہ، آپ تدفین، چونکہ قبر آپ کی وہاں پر تھی، تو اس لیے قبر مبارک آپ کی مدینہ شریف میں تھی. اس لیے حضرت آمنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو آپ کو لے کر مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئی. اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کے ساتھ حضرت ام ایمن بھی موجود تھی. 1 مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام رہا، بنو نجار میں. یہ سرکار کا ننیال ہے. 1 مہینے تک قیام رہا، بلکہ ہجرت کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک مکان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں 1 مہینہ رہا ہوں. وہاں پر ایک تالاب تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اس تالاب میں تیراکی بھی کیا کرتے تھے. 1 مہینہ رہے. 1 مہینے کے بعد ایک وہاں پر یہودی تھا. جب سرکار اس تالاب میں تیراکی کر رہے تھے، تیر رہے تھے، اس بچے نے، سرکار 6 سال کے تھے اس وقت تقریباً، تو اس نے آپ سے عرض کی کہ بچے آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمک کا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نام محمد ہے. میرا نام کیا ہے؟ کیونکہ پیدائش کے وقت آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کا نام محمد رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ محمد رکھا تھا. تو خیر آپ نے جب یہ بات کہی تو اس نے سریعام کہا کہ یہ ان لوگوں کا نبی ہوگا. تو اس وقت جو وہاں کے لوگ تھے سیانے، انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا اس بچے کو لے کر آپ مکہ شریف واپس چلے جائیں، کہیں یہودی انہیں نقصان نہ پہنچائیں. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ جب مدینہ شریف سے واپس آئیں مکہ کی طرف، تو مقام ابوا، اب اس کو مستورہ کہتے ہیں تقریبا، میرا خیال ہے اب اس کا یہ نام ہے، مقام ابوا میں پہنچی تو آپ بیمار ہو گئی. حضرت ام ایمن آپ کے ساتھ تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 برس تھی. تقریباً کتنے برس تھی؟ تو سرکار اس وقت اپنی والدہ صاحبہ کے گرد ٹہل رہے، مطلب وہ چکر لگا رہے تھے، دل پریشان تھا کہ میری والدہ بیمار ہے. جب آخری وقت آیا تو حضرت آمنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلایا، سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر زندے کو مرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. وَذِكْرِ بَاقٍ، محمد میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، میرا ذکر ہمیشہ. درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام. السلام علیکم. الحمدللہ سب ٹھیک ہے، خیریت سے لیجیے.
درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام علیکہ یار موٹر سائیکل پر جانا ادھر درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام علیکہ اگر تصدق باہر ہے تو تصدق کو بھیج دیں تصدق گھر گئے ہیں تصدق گھر چلے گئے ہیں اچھا تصدق کو ادھر بلائیں درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام اچھا تو آپ نے کہا حضرت آمنہ نے بیٹا ہر زندے کو مرنا ہے ہر نئے کو پرانا ہونا ہے لیکن میرا ذکر باقی رہے گا قیامت تک وہ اس لیے کہ میں نے پاک کو جنا ہے میں نے پاک کو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا وصال ہوا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر آپ کی تدفین کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ مکہ شریف واپس آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس کی ہوئی تو جب آپ والد صاحب کا بھی وصال ہو گیا والدہ صاحبہ کا بھی وصال ہو گیا تو اب آپ مکہ شریف جب واپس آئے نا تو آپ کی پرورش کی حضرت عبد المطلب نے 2 سال تک آپ اپنے دادا کے ساتھ رہے 2 سال تک آپ اپنے دادا کے ساتھ رہے 2 سال بعد آپ کے دادا صاحب کا بھی دادا جان کا بھی وصال ہو گیا تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے وہ ان کو ساتھ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک ہوئی 12 برس کتنی 12 برس ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو ساتھ لیا 12 برس کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا سفر کیا شام کی طرف کس کی طرف کیا شام کی طرف تجارتی سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جب شام میں پہنچے نا 12 برس کی عمر تھی تو پہلی مرتبہ بس درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام اچھا درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام علیکم معذرت وہ کوئی کام مجھے ساتھ کہنا ہے تو اس لیے علی بھائی ادھر نہیں ہے نا تو پھر میری ذمہ داری ہے اچھا 12 برس کی عمر جو تھی یہ میں ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہوں 12 برس کی عمر تھی جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کیا شام کا اور بسرا میں آپ قیام پذیر ہوئے آپ کے چچا ساتھ تھے بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے کس کے ساتھ آیا ہے جی فلاں کے ساتھ کہاں سے آئے مکہ سے آئے کہا اس بچے کو واپس لے جائے یہ آنے والے وقت میں یہ بچہ نبوت کا یعنی نبی ہونے کا اعلان کرے گا لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ نبی ہے اس نے کہا کہ جب یہ اس ڈلوان سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام پتھر اور تمام درخت اس ہستی کو سجدہ کر رہے تھے تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ پتھر اور درخت کسی عام بندے کو سجدہ نہیں کرتے یہ ضرور اللہ کا آخری نبی ہے جس کو یہ درخت سجدہ کر رہے ہیں خیر اس وقت آپ کے چچا فوراً آپ کو مکہ شریف واپس لے آئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال ہوئی تو اس وقت قریش کی بنو کنانہ کی جو بنو کنانہ جو تھے اور دیگر جو قبائل تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اسے حرب فجار کہتے ہیں حرب فاجروں کی گناہگاروں کی لڑائی اس کو اس لیے حرب فجار کہتے ہیں کہ یہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں کن مہینوں میں حرمت والے مہینے محرم کا مہینہ یہ جو محرم کا مہینہ رجب کا مہینہ بلکہ اس سے پہلے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کون سے مہینے یہ سارے بولے کون سے مہینے ان میں اہل عرب لڑائی کرنے کو حرام ٹھہراتے تھے لیکن یہ جو لڑائی ہوئی یہ حرمت والے مہینوں میں ہوئی اور لڑنے والوں کے حوالے سے مطلب اس جنگ کا نام حرب فجار رکھا گیا کیا کہا گیا رکھا گیا فجار حرب فجار یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑنے والوں کی جنگ
اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال تھی، بعض کہتے ہیں 15 سال تھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں آپ کے جو چچا تھے یہ آپ کو ساتھ لے گئے، سرکار نے تیر نہیں چلائے بلکہ آپ تیر نکال کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ اس میں قریش کی مدد آپ نے اس طریقے سے کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لحاظ سے میں یعنی اس کا نام فجار رکھا گیا، لیکن لڑنے والے ہر ایک فاجر نہیں تھا، استغفر اللہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف فرما تھے۔ ایک روایت ضعیف سی ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بھی پھینکے، لیکن معتبر یہی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کوئی تیر نہ چلایا بلکہ اپنے چچاؤں کو آپ تیر دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تھی 14 سال، بعض کہتے ہیں 15 سال، بعض کہتے ہیں 15 سے 20 کے درمیان۔ خیر مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس کی ہوئی تو آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا، ملک شام کا دوسرا سفر کیا، اور اس سفر میں آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان لیا اور مکہ سے آپ نے شام کی طرف سفر کیا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ میسرہ۔ وہ ساتھ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ جو غلام تھے یہ کچھ رستہ پہلے ہی فوراً پہلے چلے گئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے حضرت خدیجہ سے کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیانتدار، اتنے امین ہیں کہ ان کی بہت ساری خرق عادت، یعنی بہت سارے معجزات، یعنی بہت ساری برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اور اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جو ہے یعنی دگنا منافع ہوا۔ 25 برس کی عمر میں ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں آپ سنتے ہی آتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سرکار سے نکاح ہوا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اس سے پہلے آپ کا نکاح 2 جگہوں پر ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نکاح کے وقت تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 برس تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سال تک آپ کے گھر کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ 25 سال، پھر 26واں، پھر 27واں، پھر 28واں، پھر 29واں، پھر 30واں۔ 30ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ بات نوٹ رکھیے گا۔ کئی ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں سرکار کی صرف ایک بیٹی تھی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ سارے بولے کتنی بیٹیاں ہیں؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت بولے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ سے حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 برس ہوئی تو اس وقت بیت اللہ شریف جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ شہید ہوا، اور اس وقت قریش نے سب نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا، اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکن اسود میں آپ نے نصب فرمایا۔ اس وقت یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ شریف کے گرد یہ حتیم دیوار ہے، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ قریش کے پاس رزق کے جو حلال تھا وہ بہت کم تھا، پیسے کی کمی کی وجہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے رزق حلال سے ہی اس کی تعمیر کرنی ہے، تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا کہ بیت اللہ شریف مثلا سمجھ لیں کہ یہ اس کونے سے لے کر نا بیت اللہ شریف وہ ان دروازے کے ساتھ جو پلر لگے ہوئے نا ادھر تک تھا، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان پلروں سے لے کر یہ جو بھائی بیٹھے ہیں ان پلروں تک تو تعمیر ہوئی، وہ حصے کو چھوڑ دیا گیا، اس حصے کو
چھوڑ دیا. اسی طرح اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر کرتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا, اور میں اس کے 2 دروازے رکھتا, میں اس کے کیا کرتا, اور اس ختیم کو میں اس کعبہ میں شامل فرماتا. لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو یہ 40 برس کی عمر ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اظہار نبوت, اعلان نبوت فرمایا. کیا کیا؟ اعلان نبوت فرمایا. ہوا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر مبارک میں آپ کا یہ معمول, بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے سے ہی آپ کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے, غار ہرا میں, اور کئی کئی دن تک خورد و نوش کا سماں پاس ہوتا اور کئی دن تک آپ عبادت میں مصروف رہتے, کئی دن تک آپ عبادت میں. 40 برس کی عمر جب ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے پہلی وحی نازل فرمائی. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. نہ, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, بلکہ سرکار نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا نہیں کی گئی, بلکہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا. نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا, نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب کوئی, سرکار پیدائشی نبی ہے, لیکن اعلان کس عمر میں کیا؟ 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا ہے.